بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ بات ہے 2 ہجری 17 رمضان المبارک کی۔ قریش کا مال سے بھرا ہوا ایک قافلہ شام سے مکہ کی طرف واپس آ رہا تھا۔ اس قافلے میں اہل قریش کا ایک بڑا سرمایہ موجود تھا، لیکن ٹینشن والی بات یہ تھی کہ مکہ پہنچنے کے لیے اس قافلے کو مدینے سے گزرنا تھا، اور اس وقت مدینے میں مسلمان آباد تھے۔ 313 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس قافلے پر چھاپا مارنے کے لیے مدینہ سے نکلے۔ ادھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر مسلمان کیوں اس قافلے پر چھاپا مارنا چاہتے تھے اور کیوں اس کا سارا مال لینا چاہتے تھے، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کا مکہ سے مدینہ کے ہجرت کے بعد مدینہ مسلمانوں کا اسٹیٹ بن گیا تھا، اور یہاں پر مسلمانوں کو فل آزادی تھی کہ وہ اپنے دین کی تبلیغ کر سکے اور عبادت کر سکے۔ قریش کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے تیاریاں شروع کی، اور یہ بھی فیصلہ کیا کہ اس بار جو تجارتی قافلہ شام سے آئے گا اس کا منافع بھی اس میں خرچ ہوگا۔ ایک بات اور، جب مکہ سے مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو کفار مکہ نے ان کا سارا مال روک دیا، اور سوائے ان کپڑوں کے جو انہوں نے پہن رکھے تھے ان کے ساتھ لے جانے کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی، اور ان کا سارا مال لوٹ لیا۔ تو مسلمان اس لیے ابو سفیان کے قافلے پر چھاپا مار کر ان کا مال قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ جب ابو سفیان کو اس بات کی علم ہوئی کہ مسلمانوں نے راستہ روک لیا ہے تو ایک تیز رفتار گھوڑ سوار کو مکہ کی طرف روانہ کیا تاکہ اہل مکہ قافلے کے دفاع کے لیے نکلے۔ جب گھوڑ سوار مکہ پہنچا تو کعبہ کے قریب اپنے گھوڑے کی کان کاٹ دی اور زور زور سے مدد کے لیے چلانے لگا۔ یہ اس وقت کا ایک رواج تھا کہ وہ ایمرجنسی کی صورت میں یہ عمل کرتے تھے۔ جب ابو جہل کو اس بات کی علم ہوئی تو اس نے معلوم کیا کہ مدینے سے 313 مسلمان نکلے ہیں۔ ابو جہل نے کہا، ہم 1000 جنگجو جائیں گے، مسلمانوں کے ساتھ 2 گھوڑے ہیں، ہم 100 گھوڑے لے جائیں گے، اور مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ ہیں تو ہم 170 لے کر جائیں گے۔ ادھر ابو سفیان نے چالاکی سے اپنا راستہ تبدیل کیا اور مدینے کے بجائے دریا کے ساتھ والا راستہ اختیار کیا اور مسلمانوں سے بچ گیا۔ جب یہ خبر مکہ پہنچی تو لوگ انتہائی خوش تھے کہ اب کوئی جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ اب قافلہ محفوظ تھا۔ لیکن ابو جہل غرور و تکبر سے لبریز تھا، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب ہرگز رکنے والا نہیں ہے۔ وہ اپنا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ لیکن یہ صرف ان کی غلط فہمی تھی، جو ابو جہل نے سوچا تھا بالکل اس کا الٹا ہو گیا۔ خیر، ابو جہل اپنا لشکر لے کر مکہ سے نکل گیا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا کہ کفار جنگ کے لیے مکہ سے نکل گئے ہیں، لہٰذا صحابہ کرام سے مشورہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ سے نکل گئے اور بدر کے میدان میں آ کر پڑاؤ ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ پہلے کنویں کے پاس جا کر پڑاؤ ڈالے۔ اتنے میں ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ جگہ آپ نے اللہ کے حکم پر منتخب کی ہے یا مشورہ سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو مشورے سے منتخب کی ہے۔ تو اس صحابی نے کہا، اگر ہم آگے جا کر پڑاؤ ڈالیں تو وہاں پانی بھی زیادہ ہے اور ہم کنووں پر بھی قبضہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی اور وہاں پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ رات کے اندھیرے میں ہی فوج نے اس جگہ سے اس جگہ ہجرت کی۔ دوسری دن جب ابو جہل کی فوج سامنے آئی تو مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی۔ سب سے پہلے عتبہ اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آئے اور مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ کوئی ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکے۔ تو 3 انصار صحابہ کفار سے لڑنے کے لیے سامنے آئے۔ تو عتبہ نے کہا، یہ کون ہے؟ ہمیں اپنے بھائیوں کے سر کاٹنے ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کے ریلیجن سے بغاوت کی ہے۔ حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ سامنے آئے اور لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت عبیدہ زخمی ہوئے، لیکن عتبہ، اس کا بھائی اور اس کا بیٹا تینوں مارے گئے۔ عتبہ کا بیٹا حذیفہ جو کہ مسلمانوں کے فوج میں تھا، اس کے سامنے ہی اس کے باپ، بھائی اور چچا کو مار دیا گیا، لیکن وہ مسلمانوں کے فوج میں ہی رہا۔ مسلمانوں کو پتہ تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ان کی فوج بہت کم ہے، تو انہوں نے ڈیفینس اسٹریٹجی اختیار کی
کہ یار ہم تو اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، تم لوگ حملہ کرو۔ تو ابو جہل نے اپنے لشکر کو پرزور حملے کا حکم دیا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ 2 منٹ کا کام ہے، بس ختم کر کے نکلتے ہی۔ لیکن آہستہ آہستہ ہر ایک مسلمان کے بدلے میں 5 کافر مرنے لگے۔ کافروں کی فوج ایک ایک کر کے گرتی رہی اور ٹینشن میں پڑ گئی کہ یار یہ ہم سے 3 گنا کم ہے اور ہم ان کو ان کی جگہ سے بھی نہیں ہلا پائے۔ پہلے سب کے مسلمانوں نے اپنی سب پیچھے کی اور فریش لوگوں کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ ابو جہل نے دوبارہ پرزور حملے کا حکم دیا تو مسلمانوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کافر فوج پیچھے بھاگنے لگی، لیکن اس بار مسلمانوں نے ان پر پرزور حملہ کر دیا اور کافر کی فوج بدر کو چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگے۔ ابو جہل مارا گیا۔ مکہ میں سارے لوگ جیت کی خبر کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ پچھلے 60 سال میں مکہ کے قریش کو کوئی بڑی شکست نہیں ہوئی اور آلموسٹ 65 سال پہلے انہوں نے ابرہہ کے 60,000 فوج کو بھی ہرا دیا تھا، اور اس کی وجہ سے پورا عرب قریش کو اپنا لیڈر مانگتا تھا۔ لیکن اب مکہ کے قریش صرف 313 لوگوں سے ہار گئے۔ پہلے جو لوگ جنگ سے بھاگ کر مکہ پہنچے تو ان پر کسی نے یقین ہی نہیں کیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جنگ ہار گئے ہو، لیکن آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آنے لگی کہ وہ یہ جنگ اور پورے عرب میں اپنی عزت ہار چکے۔ ایک مشہور مورخ لکھتے ہیں کہ اہل عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمزور آدمی سمجھتے تھے، جس کو اپنے ہی لوگوں نے مکہ سے نکال دیا تھا، اور وہ دوسروں سے مدد مانگتا پھرتا رہا۔ لیکن جنگ بدر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بادشاہ کے طور پر سامنے آئے، کیونکہ انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کو ہرا کر دکھایا تھا۔ جیت کی خبر لے کر جب مسلمان مدینہ پہنچے تو ہر طرف خوشی اور سیلیبریشن کی ماحول تھی، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو خوشی غم میں بدل گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری بیٹی، جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا، کچھ دن پہلے ہی فوت ہو چکی تھی۔ اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، لیکن مسلمانوں کی خوشی اور سیلیبریشنز جاری رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے غم کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا، اور یہ سیلیبریشن زیادہ دیر چل بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس بار ابو سفیان نے پورے عرب سے 3000 کی فوج جمع کر کے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی تیاری شروع کر دی تھی۔